نعمت مل جائے تو بجائے اس کے کہ پچھلی حالت میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا، اس کا شکر کرتا، اور زیادہ اکڑنے اترانے لگتا ہے، اور پچھلی حالت کو بھول کر یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے اور میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا۔ غافل یہ خیال نہیں کرتا کہ جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت و راحت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔ انسان کی موجود پرستی اور ماضی اور مستقبل کو بھول جانے کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے خاک و خون پر دوسرا شخص اپنے اقتدار کی بنیاد استوار کرتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلا صاحب اقتدار بھی اسی طرح رہا کرتا تھا اور اس کے انجام سے بے خبر ہو کر نشہ اقتدار کے مزے لیتا ہے۔ اسی موجود پرستی اور حال مستی کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابیں اور رسول آتے ہیں جو انسان کو ماضی کے عبرتناک واقعات یاد دلا کر مستقبل کی فکر سامنے کر دیتے ہیں اور یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالات و تغیرات میں غور کرو کہ کون سی طاقت ان کے پردے میں کام کر رہی ہے۔ بقول حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ مومن کامل بلکہ انسان کامل وہی ہے جو ہر تغیر و انقلاب اور ہر رنج و راحت میں دست قدرت کی مستور طاقت کا مشاہدہ کرے، آنی فانی راحت و رنج اور اس کے صرف مادی اسباب پر دل نہ لگائے۔ عقل مند کا کام یہ ہے کہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے، اسی سے اپنا رشتہ مضبوط باندھے۔ تیسری آیت میں ایسے ہی کامل انسانوں کو عام انسانی فطرت سے مستثنی اور ممتاز کرنے کے لیے فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ مستثنی ہیں جو جن میں دو صفتیں پائی جائیں، ایک صبر، دوسرے عمل صالح۔ لفظ صبر عربی زبان میں اردو محاورے سے بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصلی معنی لفظ صبر کے باندھنے اور روکنے کے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے، اس لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آ گیا اور عمل صالح میں تمام فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات آ گئے۔ معنی یہ ہو گئے کہ عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حساب قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے رہیں جو اللہ و رسول کو ناپسند ہے، اور ہر ایسے عمل کی طرف دوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ اسی آیت کے آخر میں ان کامل انسانوں کا صلہ اور جزا بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور ان کے نیک عمل کا بہت بڑا بدلہ ان کو ملے گا۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کی نعمت اور کلفت دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے ذقنا یعنی چکھانے کا لفظ استعمال کر کے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اصل نعمت اور کلفت آخرت کی ہے۔ دنیا میں نہ راحت مکمل ہے نہ کلفت، بلکہ چکھنے اور نمونے کے درجے میں ہے تاکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور تکلیفوں کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ اس لیے بھی دنیا کی نہ راحت کچھ زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے، نہ مصیبت کچھ زیادہ غم کرنے کی۔ اگر غور کرو تو آج کل کی اصطلاح میں یہ ساری دنیا آخرت کا شو روم ہے جس میں راحت و کلفت کے صرف نمونے رکھے ہیں۔ چوتھی آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی فرمائشیں پیش کی۔ ایک یہ کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے یا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اس میں بدل کر ترمیم کر دیں، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ دوسرے یہ کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے سب کو بخشش کریں، یا پھر کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے، وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرے کہ بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لغو و بےہودہ فرمائشوں سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ رحمت للعالمین سے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے ایمان لانے کی فکر کو دل سے نکال دیں، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ان کی بےہودہ فرمائشوں کو پورا کریں، کیونکہ اول تو یہ فرمائشیں نیری بے عقلی پر مبنی ہیں، بت اور بت پرستی اور دوسری بری چیزوں کو برا نہ کہا جائے تو ہدایت کیسے ہو؟ اور خزانے کا نبوت کے ساتھ کیا جوڑ؟ ان لوگوں نے نبوت کو بادشاہت پر قیاس کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ ایسی حالت پیدا کرنے کے لوگ ایمان لانے پر مادی طور سے مجبور ہو جائیں، ورنہ سارا جہاں اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کی کیا مجال تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی عقیدہ یا عمل رکھ سکتا؟ مگر اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہاں کسی نیکی پر عمل یا بدی سے پرہیز پر مادی اسباب کے ذریعے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، البتہ آسمانی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے نیک و بد اور اچھے برے کا امتیاز اور ان کے نتائج بتلا کر نیکی پر عمل اور بدی سے پرہیز پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اگر رسول کے ساتھ معجزانہ طور پر کوئی فرشتہ اس کے قول کی تصدیق کے لیے معمور ہوتا اور جب کوئی نہ مانتا تو اسی وقت اس کو نقد عذاب کا سامنا ہوتا، تو یہ ایمان پر مجبور کرنے کی ایک صورت ہوتی، نہ اس میں ایمان بالغیب رہتا جو ایمان کی اصل روح ہے، اور نہ انسان کا اپنا کوئی اختیار رہتا جو اس کے عمل کی روح ہے۔ اور علاوہ اس کے کہ ان کی فرمائشیں لغو اور بےہودہ تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرمائشیں کرنا خود اس کی دلیل تھی کہ یہ لوگ رسول و نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، رسول اور خدا میں کوئی فرق نہیں کرتے، رسول کو خدا تعالیٰ کی طرف قابل مطلق سمجھتے ہیں، اسی لیے اس سے ایسے کاموں کی فرمائش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔
غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی فرمائشوں سے سخت دلگیر اور دل تنگ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان کے خیالات کی اصلاح کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، جس میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ کیا آپ ان کے کہنے سے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے جس سے یہ لوگ ناخوش ہوتے ہیں، مثلا جس میں بتوں کی مجبوری و بے کسی اور کسی چیز پر قادر نہ ہونے کا بیان ہے، اور کیا آپ ان کی ایسی فرمائشوں سے دل تنگ ہو جائیں گے؟ یہاں لفظ لعلک سے اس مضمون کو تعبیر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ فی الواقع آپ کے بارے میں ایسا گمان ہو سکتا تھا، بلکہ مقصود آپ کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کا کوئی حصہ آپ نہ قرآن کا کوئی حصہ ان کی رعایت سے چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ کو ان کی فرمائشوں سے دل تنگی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے نذیر یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور سب کاموں کو سر انجام دینا تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ ڈرانے والے کی تخصیص مخاطب کی خصوصیت کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ یہ کافر تو ڈرانے ہی کے مستحق ہیں، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں، ایسے ہی بشیر یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نذیر در حقیقت اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شفقت و محبت کی بنا پر خراب اور مضر چیزوں سے ڈرائے، اس لیے نذیر کے مفہوم میں بشیر کا مفہوم بھی ایک حیثیت سے شامل ہے۔ آیات مذکورہ میں مشرکین کی طرف سے خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ تھا۔ اگلی آیتوں میں ان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ تمہارے سامنے آ چکا ہے جس کے معجزہ ہونے کا تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ معجزات کا مطالبہ نیک نیتی سے رسول کی سچی حقانیت کو معلوم کرنے کے لیے ہے تو وہ پورا ہو چکا، اگر محض اناد کے لیے ہے تو اگر تمہارے مطلوبہ معجزات بھی دکھلا دیے جائیں تو اہل اناد سے کیا توقع ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی وہ اسلام قبول کریں گے؟ بہرحال قرآن کریم کا واضح معجزہ ہونا ناقابل انکار ہے۔ اس پر مشرکین و کفار کی طرف سے جو غلط شبہات پیدا کیے گئے ان کی تردید اگلی دو آیتوں میں اس طرح کی گئی ہے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تمہارا ایسا ہی خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قرآن خود بنا سکتے ہیں تو تم بھی اس جیسی صرف 10 صورتیں ہی بنا کر دکھلا دو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ 10 صورتیں کوئی ایک ہی آدمی بنائے بلکہ دنیا جہاں کے لوگ سب مل کر بھی بنا لائیں، اور جب وہ 10 صورتیں بنانے سے بھی عاجز ہوں تو آپ فرما دیجئے کہ اب تو حقیقت واضح ہو گئی، کیونکہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو دوسرے انسان بھی اس جیسا کلام بنا سکتے، اور سب کا عاجز ہونا اس کی قوی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے جس میں کسی ادنا کمی بیشی کی گنجائش نہیں اور انسانی طاقت سے برتر ہے۔ قرآن کریم نے اس جگہ 10 صورتیں مقابلے میں بنا کر لانے کا ارشاد فرمایا ہے، اور دوسری ایک آیت میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک ہی صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے 10 صورتیں بنانے کا حکم دیا گیا، جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو پھر ان کے عاجز ہونے کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ اگر تم قرآن کو کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی زیادہ نہیں صرف ایک ہی صورت اس جیسی بنا لاؤ، مگر وہ قرآن کریم کے اس تحدی اور ان کے لیے انتہائی آسانی کر دینے کے باوجود کچھ نہ کر سکے، تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا اور بلا شبہ اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا۔ اسی لیے آخر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی کیا تم اب بھی مسلمان اور اطاعت گزار بنو گے یا اسی خواب غفلت میں رہو گے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔